لفظ ہے اور یہ گنتی کے چند ہی دن میں ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. اس کے باوجود یعنی یہ چند ہی دن روزہ رکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی رحمت یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں بھی آسانی پیدا کر دی ہے اور فرمایا ومن كان منكم مريضا، جو شخص مریض ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اسے مل گیا لیکن اتفاق سے اس کی صحت خراب ہو گئی ہے، اسے دوا دن میں کھانے کی ضرورت ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس کو وہ پورے دن برداشت کر سکے، تو اللہ رب العالمین نے اسے رخصت دی کہ فمن کان منکم مریضا. اسی طرح سے او علی سفر کی ممکن ہے کہ آپ کو سفر کی ضرورت پڑ گئی ہے، گھر سے باہر دور دراز مقام کے لیے سفر کرنا پڑ رہا ہے اور طاقت ہے، اس کے باوجود چونکہ سفر ہے، سفر ایک مشکل چیز ہے، چاہے جتنا آسانی سفر میں ہو بہرحال اس کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، اس کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے مریض کو اور اسی طرح سے اگر وہ سفر میں نکل گیا ہے آدمی تو روزہ توڑ دینے کی افطار کرنے کی رخصت دی ہے، لیکن آگے واضح کر دیا فعدۃ من ایام اخرى، دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کرے گا. بیماری سے جب شفا مل جائے گی تو جو رمضان المبارک کے جو مہینے جو فرض کے چھوٹ گئے تھے دوسرے دنوں میں انہیں ان کی قضا کر لے گا. اسی طرح سے سفر میں رہنے کی وجہ سے کچھ روزے اگر چھوٹ گئے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ رخصت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن دوسرے دنوں میں اسے ادا کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے اور آگے بھی اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اس کا ایک ترجمہ تو یطیقون کا یہ کیا جاتا ہے یتجشمون، کہ وہ لوگ جو بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، جس بیماری کی شفا کی اب امید نہیں رہ گئی ہے، اب بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے، اس سے بھی شفا پانا ممکن نہیں ہے کیونکہ دن بدن اس کی عمر بڑھتی ہی جائے گی، کمزوری اور بڑھتی ہی جائے گی. تو وہ یتجشمون، جو لوگ بمشکل مشقت کے ساتھ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے رخصت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ وہ روزہ افطار کرتے اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ رخصت. لیکن بعض اکثر مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے طاقت رکھنا ہی کیا ہے، کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اور طاقت رکھنے کے باوجود وہ چاہے تو روزہ نہ رکھیں لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یہ ترجمہ کیا ہے. لیکن کہا ہے کہ یہ حکم ابتداء اسلام ہے. اب اس کے آگے جو آئے تھے اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے تھے سے تو وہ پورے مہینے کا روزہ رکھے. یعنی اب وہ رخصت نہیں ہے طاقت رکھنے کے باوجود، اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ گنہگار ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی گرفت ہوگی. لیکن اب بھی وہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے باقی ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے طاقت نہیں رکھ پاتے ہیں یا ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اب طاقت نہیں رکھ پاتے اور اس سے شفا ملنے کی امید بھی نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے اور کمزور لوگ، ایسے مریض جن کو اب شفا کی امید نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ایک بات یاد آئی کہ جب مسکین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کتنا کھلایا جائے، لیکن دیکھیے آگے اللہ رب العالمین نے آیت میں بڑی وضاحت کر دی کہ فمن تطوع خیرا، جو شخص مزید نیکی کرے، یعنی ایک مسکین کے بجائے 2 کو کھلا دے، 3 کو کھلا دے، 4 کو کھلا دے، یعنی ایک مسکین کو کھانا دینے کے بجائے مزید اور مسکینوں کو دے دے فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر.
تو 100 روپے یا 50 روپے اگر نکالنا ہے تو آپ 200 نکال دیں، 250 نکال دیں، 300 نکال دیں، تو یہ آپ کے ہاتھ میں بہتر ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا ومن تقوى خیر فهو خیر لكم وان تصوموا خیر لكم، اور تمہارے لیے بہرحال روزہ رکھنا بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے۔ اسی طرح سے اگر ہمارا کوئی قریبی جس کے ہم وارث ہیں اگر انتقال ہو جائے، اس کو بات ہو جائے اور اس کے ذمہ کوئی روزہ فرض رہ گیا ہو، واجبی روزہ رہ گیا ہو، آپ بتائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات وعلیہ صیام فاق عنہ ولیہ، کہ جو شخص انتقال کر جائے اور اس کے ذمہ فرض روزہ ہو، چاہے رمضان المبارک کا روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ پایا یا اسی طرح سے نظر مانی روزے کی اور وہ پورا نہیں کر پایا، روزہ نہیں رکھ پایا، جو نظر مان لیا تو ظاہر سی بات ہے وہ روزہ بھی فرض ہو گیا، تو فرض روزہ اگر اس کے ذمہ ہے تو صام عنہ ولیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے اس کا ولی، اس کا وارث روزہ رکھے گا۔ آپ بتائیے روزے نہ رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی انتقال ہو گیا ہے، اس کے باوجود اس کے ورثہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر فرض روزہ ہے تو اس کے ورثہ اس کو رکھے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور ہم خود اپنے روزے نہیں رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، ہمارے اعزاء و اقربا دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس فریضے کی ادائیگی نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین کے ہاں سخت باز کو ہوگی۔ ان دو مسائل میں آپ کے سامنے اور ذکر کروں۔ ایک مسئلہ ہے افطار۔ بہت سارے کیلنڈر آپ دیکھتے ہیں، کئی 5 منٹ بعد میں لکھا ہوا افطار کا وقت، کئی 3 منٹ پہلے لکھا ہوا، اسی طرح سے سحری کے وقت میں بہت فرق ہوتا ہے تمام چیزیں۔ آپ دیکھیے حدیث میں کیا اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ کو بہت پیچیدہ مسئلہ نہیں رہ گیا، لوگوں نے اتنی ترقی کر لی ہے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اور آپ کہیں اتنا زیادہ احتیاط کرنے لگتے ہیں کہ وہ گناہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو افطاری کے بارے میں آپ جان لیں، ایک تو وقت سے پہلے افطاری یہ تو جائز نہیں، سب گناہ، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اگر کوئی کرے، سورج غروب نہیں ہوا ہے تو وہ سخت گنہگار ہو۔ سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ اتانی رجلان، کہ میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں، فاخذ السبع عیا، اور میرے دونوں بازوؤں کو پکڑتے اور مجھے لے جاتے ہیں ایک خوفناک پہاڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ مجھے وہ دونوں آدمی ایک خوفناک پہاڑ پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس آگ چڑھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انی لا اطیق، میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا۔ تو وہ دونوں آدمی کہتے ہیں ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یعنی ہم مدد کریں گے آپ کی چڑھنے میں، آپ چڑھیے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فصعدت، تو میں اس پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، حتی اذا كنت في سواء الجبل اذا باصوات شدیدہ، یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے اوپر پہنچ جاتا ہوں تو سخت چیخو پکار کی آواز سنتا ہوں، بہت زیادہ چیخو پکار کی آواز آ رہی ہوتی ہے، میں سنتا ہوں۔ فقلت ما هذه الاصوات، تو میں ان دونوں سے پوچھتا ہوں یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ هذا رواء اهل النار، یہ جہنمیوں کی آواز، اہل جہنم کی چیخو پکار، جو لوگ جہنمی ہیں، جہنم والے، تو جہنمیوں کی چیخو پکار ہے، ان کی آہو بکا ہے۔ پھر کہتے کہ پھر مجھے لے جایا گیا، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِبِ، تو
ایک ایسی قوم کچھ ایسے افراد کے پاس لے جایا گیا کہ دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے پھل لٹکے ہوئے. آپ بتائیے ایڑیوں کے پھل وہ لٹکے ہوئے ہیں, مشققۃ اشداقہم, اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے, ان کے جبڑے پھٹے ہوئے, ایڑیوں کے پھل وہ لٹکا دیے گئے ہیں اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں. تسیل اشداقہم دما, اور ان کے جبڑوں سے خون بہ رہے ہیں. آپ بتائیے کسی کو الٹا لٹکا دیا جائے, سیدھا کسی کو لٹکا دیا جائے 5 منٹ کے لیے برداشت نہیں ہوگا, الٹا لٹکا دیا گیا ہے, جبڑے پھٹے ہوئے اور اس سے خون جاری ہے, تو آپ سے سلام کہتے کل تو من کھاؤ گے. میں نے کہا یہ کون لوگ جن کا اتنا برا انجام, ایسی بری حالت تھی کہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا الذین یفطرون قبل تحلۃ صوم, جو لوگ وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے, کہ ایسے لوگ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ وقت نہیں ہوا, وقت سے پہلے اگر کوئی شخص روزہ افطار کر لیتا ہے دلی کے اندر, تو اس کا یہ انجام ہو. اور پورا دن اگر کوئی کھاتا پیتا رہے گا تو آپ غور کر سکتے ہیں اس کا کتنا برا انجام. یعنی وقت دن بھر روزہ رکھتا ہے اور افطار بھی اتنی جلدی کر دیتا ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی اگر وہ افطار کر لیتا ہے, تو اس کا یہ انجام بتایا گیا ہے, اللہ کے رسول کو دکھایا گیا کہ جو پورا دن ہی کھاتا پیتا رہتا ہے, روزہ ہی سرے سے نہیں رکھتا, اس کا کتنا بڑا انجام ہو. تو روزہ ایک تو افطار وقت سے پہلے کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے, لیکن وقت ہو جانے کے بعد اس میں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ فوراً نہیں نکلے گا, اس کا جو وقت ہوتا ہے نکلنے کا وہ اس وقت غروب ہوگا, اس وقت نکلے گا. جب سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد کسی بھی طرح سے 1 منٹ 2 منٹ آدھا منٹ 3-4 منٹ احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر, کہ لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے, خیر و برکت پر رہیں گے, بھلائی پر رہیں گے, جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. اور یہاں افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر کوئی تاخیر نہیں کریں گے, پھر احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں سمجھ لینا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کر لیا جائے, بلکہ سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد اب کسی طرح کی احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو افطار کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک مسئلہ ہے سحری کا, کہ بہت سے افراد کاہلی کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے سحری ہی نہیں کھاتے اور روزہ رکھتے ہیں, لیکن سستی ہوتی ہے پھر سحری ہی نہیں کرتے. یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں طاقت ہے سحری, میں بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتا ہوں. لیکن آپ کو طاقت ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ سنت رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا, سحری کھایا کرو, وَإِنَّ فِي الصُّدُورِ بَرَكَةٌ, کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. سحری کھانے میں برکت ہے, اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, تو ہمیں اگرچہ بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھنے کی طاقت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اسی لیے رکھنا چاہیے, اور اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے, اس کے سحری ہمیں اور آپ کو کھانا چاہیے. یعنی زیادہ کچھ نہیں تو کم سے کم پانی پی لیں, ایک بھٹوری کھا لیں, یعنی سحری ہو جائے تو سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ اہل کتاب اور مسلمان کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے یہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہلنا اہل الکتاب اکلۃ السحر, کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فصل ہے, جو فرق کرنے والی چیز ہے, وہ یہی ہے سحری کا کھانا. اس لیے ہمیں اور آپ کو سحری کھانا چاہیے, اس سے سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے خطبہ مسنہ کے بعد میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی, جس میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا، یعنی قیام اللیل کیا، تو ایسے شخص کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے ایک چیز واضح ہے کہ جہاں بھی کسی عمل کی وجہ سے گناہوں کی مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتے، تو تمام صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین قیام اللیل کرنے کی وجہ سے، صلاۃ تراویح پڑھنے کی وجہ سے، صلاۃ تہجد پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے معاف کر دے گا۔ اور ایک بات یہاں معلوم رہے کہ صلاۃ وتر ہے، قیام اللیل ہے، صلاۃ تہجد ہے، یہ ایک ہی نام ہے۔ اگر سو کر اٹھتا ہے اس کے بعد کوئی پڑھتا ہے تو اسے صلاۃ تہجد کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وجود سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ترک کرنا، اور انسان سو کر کے جب اٹھتا ہے تو اپنی نیند کو ترک کر دیتا ہے، اس وجہ سے اسے صلاۃ تہجد کا نام دے دیا جاتا ہے۔ قیام اللیل ہے یا صلاۃ تراویح ہے، تو یہ صلاۃ وتر ہے، اور وتر کے معنی ہوتے ہیں طاق کرنا، ساری نمازیں وہ طاق ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے صلاۃ وتر بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایک ہی نماز کے سارے نام ہیں۔ تو جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی رکعت قیام اللیل میں کتنی رکعت نماز پڑھی جائے؟ دیکھیے رات کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو رکعت پڑھیں۔ جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت آپ نماز پڑھ لیجیے تو ساری نمازوں کو طاق کر دیں گے۔ تو اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ کئی رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں پڑھتے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے؟ اور اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کروں کیونکہ الفاظ نہیں پڑھے جا سکتے، وقت بہت کم بچے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گزاری، اور مقصد کیا تھا؟ کیونکہ اللہ کے وسلم آپ کے خالو بھی لگتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کے، حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک رات گزاری، اور میں نے کہا خالہ جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھ کے نماز پڑھیں گے قیام کریں گے تو مجھے بھی جگہ دیجیے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے قیام کرتے ہیں تو انہیں بھی جگایا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آپ کے کھڑے ہو جائے، الٹا کھڑے ہو جائے۔ جب دو ہی آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو جو امام ہوگا وہ بائیں ہوگا اور جو مقتدی ہوگا وہ داہنی جانب ہوگا۔ یہ چھوٹے تھے اور ان کو معلوم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو آ کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے کہ امام کی جگہ تھی، تو اللہ کے رسول نے ان کو پکڑ کر کے اور اپنے دائیں جانب کر لیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول لمبا قیام کرتے ہیں، اور عادت یہ ہوتی ہے فَجَعَلْتُ إِذَا أَضْبَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْوَةِ أُذُنِي، جب جب مجھے جھپکی آنے لگتی، آپ بتائیں جتنا لمبا قیام کرتے رہے ہوگے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب مجھے جھپکی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کان کی لو پکڑتے تھے، کان کی لو پکڑتے تھے تو میں سیدھا ہو جاتا تھا۔ جب ایسا ہوتا تو کان کی لو پکڑتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَصَلَّى 11 رکعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت نماز پڑھی، 11 رکعت، اس میں 3 وتر ہے، لمبی حدیث۔ یہ دیکھیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رات میں گھر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ذکر کرتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے، منها الوتر ورکعت الفجر، اس 13 رکعت میں وتر اور فجر کی 2 رکعت سنت، تو فجر کی 2 رکعت جو سنت آپ نکال لیجیے تو پھر 11 رکعت پڑھتی ہے، جس میں 8 رکعت صلاۃ تہجد ہے اور 3 رکعت وتر ہے۔ اسی طرح سے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 8 رکعت کوئی پڑھے،
اگر مسروق ایک تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا صبر و تسع و 11 سوا رکعت الفجر، کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت پڑھتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت پڑھ لیتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھ لیتے تھے فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ۔ آپ بتائیے کبھی بھی کوئی شخص اگر کوئی ضرورت ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر وہ 6 رکعت پڑھنے چلا گیا، 1 منٹ پڑھتے چلا گیا، تو کوئی معلوم بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو روایت کرتی ہے، جو بیان کرتی ہے، اس سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت، کہ اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت نماز سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعت ایسے اتنا اچھا پڑھتے تھے، اتنا اچھا قیام ہوتا تھا، اتنا خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے کہ ان کے بارے میں سوال ہی نہیں تھے، پھر 4 رکعت اسی طرح سے پڑھتے تھے۔ اس روایت کے حضرت عائشہ کہتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے موطا امام مالک کی ایک روایت ہے جس کے راوی صالح بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ صالح بن یزید ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا عمر بن الخطاب ابی بن کعب والتمیم الداریہ ان یقوم للناس فی 11 رکعت۔ صالح بن یزید کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو یہ حکم دیا باقاعدہ کہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں، اور آگے کہتے ہیں وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَؤُ بِهِ، اور جو قرہ ہوتے تھے، قاری ہوتے تھے، 100 آیتیں تلاوت کرتے تھے، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِشِيِّ طُولَ الْقِيَامِ، یہاں تک کہ لمبے قیام کی وجہ سے ہم لوگ لاٹھیوں پر ٹیک لگا دیا کرتے تھے، یعنی اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ اور یہاں اگر اتفاق سے کبھی قاری سے یا امام سے مطلب 2-4 لائن ہی زیادہ ہو جائے تو پورا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیے اس وقت 11 رکعت پڑھانے کا حضرت پر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اور اتنا لمبا قیام وہ قرہ حضرات کرتے تھے کہ لوگ لاٹھیوں پر ٹیک لگانے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں وما كنا ننصرف الا في طلوع الفجر، یعنی فجر کے قریب ہم لوگ واپس لوٹ کے جاتے تھے۔ بتائیے اتنا لمبا قیام ہوتا تھا اور دیر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اور ایک روایت اور آتی ہے، وہ میں ذکر کر کے بات ختم کروں، یزید بن رومان سے جو روایت میں نے موطا امام مالک کی ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اسی روایت کے بعد یزید بن رومان روایت کرتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب کی رمضان کی 23 رکعت، کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ یہی رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، جسے ہم صلاۃ تراویح کہتے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی 20 رکعت اور 3 رکعت، اس طرح سے 23 رکعت۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلی والی جو روایت ہے یزید صاحب بن یزید کی، وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور یہ یزید بن رومان کی جو روایت ہے، یزید بن رومان کیا کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے، جبکہ خود پیدائش جو ہے خلافت عثمانیہ میں ہوئی، پیدا ہوئے ہیں خلافت عثمانیہ میں، اور کس دور کی بات ذکر کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب وہ زمانہ ہی نہیں ملا تو ان کو کیسے معلوم، اور اگر معلوم ہے کسی واسطے سے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس واسطے کا ذکر ہونا چاہیے، ورنہ مفسرین کرام کی اصطلاح میں وہ روایت منقطع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس واسطے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 1 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس لیے یہ روایت منقطع ہے، اور منقطع ضعیف روایت ہوتی ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھی جائے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، فرمایا ہے کہ 2 رکعت کر کے کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ متعین کر لینا کہ 20 ہی پڑھیں گے یا 49 ہی پڑھیں گے یا جو ہے 41 ہی پڑھیں گے، جیسا بہت سارے اقوال ملتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔
اگر متعین ہی کر کے پڑھنا ہے تو اتنا ہی متعین کیا جائے جو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، ورنہ اس کے حساب سے جتنی رکعت آدمی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم جب تک یہ ایمان پہ تھی، وفات ہو، اس کام پہ ہو، الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل ہوا اللہ کا فرما، جو لوگ محروس ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔